بھیجے، لیکن کسی بھی کتاب کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ وعدہ فرمایا کہ ہم اس کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کامل قدرت کی وجہ سے اس بات پر قادر تھا کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت کر لے جس ذریعے سے چاہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے ابابیل کو استعمال کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو اس کا مکلف بنایا اور سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کافی دنوں تک محفوظ رہے، زندہ رہے، سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے جون سا ذریعہ چاہتا، جس ذریعے کو چاہتا استعمال کر سکتا تھا، لیکن قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے، اپنے کلام پاک کی حفاظت کے لیے ان ننھے منھے بچوں کے سینوں کو چنا۔ مبارک ہے وہ والدین جنہوں نے اس طرح کے بچوں کو تیار کیا، مبارک ہے وہ اساتذہ جنہوں نے اس طرح کے بچوں کو تیار کیا، مبارک ہے وہ لوگ جو اس طرح کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں نصرت کیا کرتے ہیں۔ میرے محترم، آپ بالواسطہ، آپ واسطے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ طبقہ سب سے بڑا دنیا میں ہے وہ عیسائیوں کا طبقہ ہے۔ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہی انجیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر نازل کیا تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی شہادت نہیں۔ میں اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی تاریخی شہادت پیش کرتا ہوں۔ ایک دور تھا جب اس طرح کے سینکڑوں انجیل دنیا میں رائج ہو گئے، سینکڑوں انجیل، جس کے من میں آ رہا ایک کتاب لکھ رہا اور اس کو انجیل کے نام سے دنیا میں پھیلا رہا۔ تو عیسائی جو پادری تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کوئی بھی ایک آدمی ایک کتاب لکھ دیتا ہے اور اس کو اللہ کی کتاب کے نام سے اور انجیل کے نام سے مشہور کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس پر قابو پانا چاہیے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصلی انجیل کون سا ہے۔ اس کے لیے سب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، اس وقت جتنی انجیل دنیا میں رائج ہے سب کو ایک کمرے میں جمع کر دو اور ایک ٹیبل پر رکھ دو۔ جیسے میرے سامنے یہ میز رکھی ہوئی ہے، اس میز پر ساری انجیلوں کو رکھ دو اور اس کے بعد کمرہ بند کر کے ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ جو صحیح انجیل ہو اس کو ٹیبل پر باقی رکھیں اور باقی سارے انجیل اللہ تعالیٰ ٹیبل سے نیچے گرا دیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ وہ سارے پادری کمرہ بند کر کے دعا کرتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ صبح آئے اور کمرہ کھولا تو دیکھا کہ 4 انجیل رکھی ہوئی ہے اور بقیہ زمین پر گری ہوئی۔ تو لوگوں نے مان لیا کہ یہ 4 انجیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، باقی سب بیکار ہے۔ یہ غور نہیں کیا کہ رات کے وقت اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ رات کے وقت کوئی آیا جس کے پاس چابی تھی اور اس نے سب کو گرا کر کے 4 کو باقی رکھا۔ یہ وہ شہادت ہے جس کی بنیاد پر وہ مانتے ہیں کہ انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ کو معلوم نہیں ہے آج تک کوئی ایک شخص پیدا نہیں ہو سکا جو یہ ثابت کر سکے کہ قرآن کریم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ آج غیر محفوظ ہے۔ جس ڈھنگ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آج اسی انداز میں قرآن کریم موجود ہے۔ میں اس بارے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ایک غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے بچے جو ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کریم انہوں نے یاد کیا ہے، انہوں نے الفاظ کو یاد کیا ہے، الفاظ کو یاد کیا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ بچے نہیں جانتے۔ ظاہر ہے معنی اور مطلب
2 سال اور 3 سال میں سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. اس کے لیے تو کسی بڑے مدرسے میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے, 8-10 سال پڑھنا پڑتا ہے, تب کہیں وہ اس لائق ہوتا ہے جو قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھ سکے. ان بچوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا. قرآن کریم واحد کتاب ہے, واحد کتاب ہے جس کے الفاظ کو پڑھنا بھی کار ثواب ہے, ثواب کا کام ہے. دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جن کے الفاظ کو پڑھنا اور جس کے الفاظ کو رٹنا ثواب کا کام ہے. یہ صرف قرآن کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. الف کے بدلے 10 نیکی, لام کے بدلے 10 نیکی اور میم کے بدلے 10 نیکی. اس طرح اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ظاہر ہے جب کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے معنی نہیں جانتا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی تلاوت پر مستقل ثواب ملتا ہے. اگر پڑھ کر سمجھا جائے تب تو ثواب ملتا ہی ہے, لیکن اگر صرف تلاوت کیا جائے, صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھا جائے تو بھی اس پر ثواب ملتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت. بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارے بھائی الفاظ کے رٹنے سے کیا ہوتا ہے, طوطا اور مینا کی طرح الفاظ کو رٹنے سے کیا ہوتا ہے, کیا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جن کے الفاظ پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ اس کے الفاظ رٹنے سے کیا فائدہ, تو کیا تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہو؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے. قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے پر بھی ثواب. آپ کو